انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا، اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی تو بندہ اپنے محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے میں رات اور دن کے اختلاف ہی کو نہیں بلکہ عقائد کے اختلاف، مزاج، مشاہدات اور حالات کے اختلافات کو پیدا فرما کر اپنے تخلیق کے فن کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سوال یہ ہے، کیا امید اور خوف کا کوئی زمانہ ہوتا ہے؟ کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے خیال سے حاصل ہوتا ہے؟ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون؟ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی کو پہچانے کون؟ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز اور مسکین بن کر رہے ہیں۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائیں تب بھی انکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور بادشاہ فرعون کے انجام کے وارث ہوتے ہیں، مسکین ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، وہ سدا بہار ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے، وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو، اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ جو جانتا ہے اسے بتانا کیا، اور جو نہیں جانتا اسے بتانا کیا۔
معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا بھی ضرور ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب بیمار کا فیصلہ آ جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ ریاکار کی تسبیح کو کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے، فرض دیتا ہے تو قضا بھی رکھتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف انسانوں نے نہیں اپنایا۔ ہمارا ماضی ہمارے فرائض کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ ہماری ڈھال بن چکی ہے، اس پر مایوسی کا ہتھیار نہ چلاؤ۔ ہم بھی کسی عام مسلمان کی طرح انسان ہیں۔ ماضی ہمارا انجام طے نہیں کر سکتا، وہ ہمارا سامان سفر تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ برائی سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنے، کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنے، اور پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنے، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ یا اللہ، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پرنور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ ہی نہیں پاتا۔ ماضی کی ڈور اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقدامات کر لیتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اڑ جائے۔
سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ محبت میں بچے بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کا بھائی اب بھی ناراض ہے تو آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو راضی کر، چاہے وہ نادان ہے۔ اگر آپ نادان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ زندگی کو کتابوں سے نہ ڈھونڈنا، اس طرح زندگی پاس سے گزر جائے گی اور پھر آپ زندگی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے رخصت ہو، آپ زندگی کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصلی بھائی کو رخصت کر کے پھر لوگوں میں نقلی بھائی بناتے پھرو۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرو، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا، اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا، سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ، تو پھر نوازشات ہو جائیں گی۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب ہر شخص آپ کو برا لگنے لگے تو تھوڑا سا وقت نکال کر احتیاطاً اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہیں تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب تک آپ کا مالک یعنی اللہ تعالی ہی آپ سے راضی نہیں۔ مختلف مزاجوں کو ایک بڑے کام پر لگا کر بڑے نتائج حاصل کرنے والا ہی اصل لیڈر ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ حسد نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں خود چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اللہ کو پانے اور جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کے قرب کو پانے کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور آپ کے قرب سے محروم انسان کو
اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دل کا نرم اور موم ہونا اللہ کے قرب کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حصہ اللہ کو دیا جائے، دنیا کا حصہ دنیا کو دیا جائے، اور اپنا حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، یہ عبادت ہے۔ جو سزا کے انتظار میں ہے اس کی سزا شروع ہے، اور جو آدمی انعام کے انتظار میں ہے اس کا انعام شروع ہے۔ بدی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خاموشی محبت کی جان نکال دیتی ہے۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آگ کے پانی اور ندی کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کرو۔ بعض لوگ صرف وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگ ہو کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورت کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہر بات کو غلط انداز میں سوچنا بیمار ذہنیت کی نشانی ہے۔ ایسے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوئی بے وقوف شخص جب آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں سیدھا نہیں کیا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اور اگر نہیں تو نکال دو۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاسے وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے
اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ قرآن کے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان کر چلو۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ علم حاصل کرو تو بہادری بھی سیکھو، ورنہ ڈر تمہیں حق کہنے سے روک دے گا۔ علم کا سب سے پہلا مقصد شعور، ادب اور ثواب کمانا ہو، باقی مال تو جاہلوں کے پاس بھی موجود ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصے کا شکار رہو گے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو، یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے، یہاں تک کہ تمہاری سانسیں بھی۔ ایمان کے لیے تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو، قیامت کی بڑی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں نقصان نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ قیامت کے دن سوائے اس لمحے کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ربط جو شاخ سے رکھتا ہے سنور جاتا ہے، پھول جب حد سے گزرتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ سب نے انسان کو معبود بنا رکھا ہے، اور سب کہتے ہیں انسان میں کیا رکھا ہے۔ کیا جانے تمدن کو کس گھاٹ اتارے گی، تعلیم کی گمراہی، دولت کی فراوانی۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت کے لیے دنیا والوں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو، اس کا ماضی مت کھنگالو۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، بلکہ اپنی انا، حسد
اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے، دل صاف کیجیے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ سخی میں 1000 برائیاں ہو تب بھی وہ لوگوں کا محبوب رہتا ہے، کنجوس میں 1000 اچھائیاں ہوں تب بھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی آقا بن جاتی ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ جو نعمت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے کبھی بھرنے ہی نہیں دیتے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ آپ کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اس ذات نے ہی کرنا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ رشتہ بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں جیسا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلکیں تڑپ اٹھتی ہیں، اور جب پلکیں کچھ دیر نہ جھپکیں تو آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ غلط اور صحیح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو، ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ جب توفیق چھین لی جاتی ہے تو فرشتوں کا سردار کہلانے والا ابلیس بن جاتا ہے۔ کوئی طوفان ہو آزمائش کا، پھر دعا اور دوا ضروری ہے۔ اناؤ نفرتوں اور خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے ہی درویش ہوتے ہیں۔
دنیا میں ہر شخص دکھ درد کا تجربہ رکھتا ہے، پھر بھی دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کے کہا، لوگ تو زندہ ہیں، ضمیروں کا پتہ نہیں۔ انسانی روح کی اصل کیفیت غم ہے اور خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔